إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله جل ثناؤه في موضع آخر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں ایک ٹکڑا بنایا ہے اور ایک عضو، ایک حصہ ایسا بنایا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس کی اصلاح اور اس کی پاکیزگی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہ جسم کا ایسا حصہ ہے اور ٹکڑا ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے فساد اور ایسی ایسی خرابیاں آتی ہیں جو انسان کی زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے. اور میری مراد جسم کے اس حصہ سے دل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وہی القلب. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، اور اگر یہ حصہ اور ٹکڑا
صحیح رہے گا تو پورا جسم، سارے اعضاء صحیح رہیں گے۔ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ دل کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی میرے بھائیوں یہ ہے، اور دل کے فساد میں سے ایک بہت بڑا فساد یہ ہے، اور دل کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے کافر ہے، وہ ہے بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، دشمنی، حسد، جلن۔ یہ الفاظ تو کئی ایک ہیں، لیکن سب کا معنی اور سب کا لب لباب ایک ہی ہے۔ جس سے حسد اور جلن ہوتی ہے، اس سے دشمنی ہوتی ہے، اس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے دل میں کینہ اور کپٹ ہوتا ہے، اس سے حسد اور جلن ہوتی ہے۔ اس لیے ساری چیزیں لوٹ کر گھوم کر ایک ہی جگہ آتی ہیں کہ ہمارا دل کسی مسلمان بھائی کے لیے، ہر مسلمان بھائی کے لیے صحیح اور سالم ہونا چاہیے۔ میں آج کے خطبے میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کرنا چاہتا آپ سے، مگر دوران مطالعہ ایک بہت ہی پیاری حدیث میری نظر سے گزری، اور جو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جو کینہ اور کپٹ اور دشمنی اور نفرت اور عداوت اور جلن کی آگ بھڑک رہی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی اگر ہمارا ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس واقعے اور اس کہانی اور قصے کو سنا کر کے آپ کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ فضائل اعمال والا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت بنایا ہوا، بزرگوں کا بیان کیا ہوا کوئی واقعہ نہیں میرے بھائیوں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں بسند حسن روایت فرمایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، یطلع علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ۔ یہ جو مسجد کا دروازہ ہے، اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی آدمی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اب صحابہ کرام کے حرص اور صحابہ کرام کی لالچ کو نہ پوچھیے، یہ کون خوش نصیب ابھی آنے والا ہے اس جو ہے کیا نام ہے دروازے سے۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ تو ہمیشہ بیدار رہتے تھے، مگر اس فضیلت کے بارے میں ان کو رشک آتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل انشاءاللہ خیبر کے موقع پر میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تو خود کہتے ہیں کہ بڑی خواہش ہوئی کہ کاش کی یہ اعزاز مجھ کو مل جاتا ہے۔ جھنڈے کا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن مسئلہ زیادہ یہ تھا کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تو کہتے ہیں فجر کی نماز میں بہت پہلے آ گیا، پہلی سب میں نماز پڑھا کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دے جھنڈا۔ کہہ رہے پہلی سب میں تھا، جب جماعت ختم ہوئی تو میں ذرا اپنے آپ کو ظاہر کر کے بیٹھا، مطلب کہ سامنے نظر آئے کہ ہاں عمر ہے، سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا مجھے دے دے۔ ایسے صحابہ کرام سنے تو سبحان اللہ، کون خوش نصیب ہے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا اور جنتیوں میں سے۔ تو دیکھے تو ایک صحابی، انصاری صحابی، ان کا نام نہیں ذکر کیا، انصاری صحابی اس دروازے سے داخل ہو رہے۔
سبحان اللہ. وضو کر کے آ رہے ہیں, وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں, قطرات ٹپک رہے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے چپل یا جوتے کو انہوں نے بغل میں دبایا ہوا ہے اور آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں وہ بھی اس کا حصہ بن گئے. بہرحال مجلس ہوئی, مجلس برخاست ہوئی, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, کوئی معاملہ نہیں ہوا. دوسرے دن کا مسئلہ کہتے ہیں اسے ہی پیش آیا کہ ہم لوگ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام بہت باتیں کرتے تھے. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے تو گھنٹوں گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے. کسی نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتاتے تھے, مسئلے مسائل, زمانے جاہلیت کی باتیں, اور اللہ نے کیسے انعام ہمارے اوپر کیا, کیسے اکرام کیا, ساری باتیں ہوتی رہتی تھی. دوسرے دن بھی بیٹھے, پھر وہی بات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دروازے سے دیکھو ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے. پھر وہی صحابی انصاری ویسی حالت میں پھر آئے وہ. بہرحال دوسرے دن کی بھی بات ہو گئی, کوئی بات نہیں. تیسرے دن کا معاملہ یہی پھر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام سے بات کر رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے. جنتی کا لفظ سن رہے ہیں تو سب کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے. کاش کی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جنتیوں میں سے بنائے, اور انشاءاللہ ضرور بنائے گا, رب العالمین سے امید ہے. مگر میرے بھائیوں, جنت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 3 دن گواہی مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے جو جنتی ہے, اور ایک ہی صحابی انصاری صحابی تینوں دن اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. اب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے اندر بڑی تڑپ پیدا ہو گئی. کہا مسئلہ کیا ہے اس صحابی کا, اس آدمی کا میٹر کیا ہے, یہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, یہ تو بہت عبادت کرتا ہوگا. 3 دن مہد نبی میں بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ ابن عمر وہ دوسرے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تو دوسرے ہیں. وہ شام کو ان کے گھر پہ پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. وہ انصاری صحابی نے دروازہ کھولا. بھائی صاحب ایک میری گزارش ہے آپ سے کہ میرے ساتھ کچھ معاملہ ہے, میں آپ کے گھر آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں گے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے ابا کے بیچ میں کچھ بات ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا 3 دن آپ کے ساتھ رہ لوں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ تشریف رکھیے, 3 دن ہمارے مہمان ہیں. اچھا کیوں آئے تھے جانتے ہو؟ کیوں آئے تھے؟ دیکھنے کے لیے کہ آدمی کرتا کیا ہے, یہ کتنی نفلی نمازیں پڑھتا ہے, کتنا توبہ کرتا ہے, کتنا استغفار کرتا ہے, کتنی دعائیں کرتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے. ذرا دیکھ لو 3 دن رہ کر کے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گواہی دی تو ایک دن بھائی شاید سمجھ میں نہ آئے بات پوری, تو 3 دن رہنے کا پروگرام بنایا اور ماشاءاللہ اجازت مل گئی. اب وہ ان کے گھر پہ رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, دن میں بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, رات میں بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. ایک رات گزر گئی, ایک دن گزر گیا, کوئی خاص عبادت نہیں, بس وہی فرض نمازیں ہیں, وہی جو ہے فرض جو ہے کیا نام ہے فرائض ہے ان کو ادا کر رہے ہیں, محرمات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. حتیٰ کہ رات میں تہجد کی نماز کے لیے بھی بندہ نہیں اٹھا, تہجد کی نماز کے لیے بھی بندہ نہیں اٹھا. اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں پر, آدمی 10 لوگوں کا حق مار کر کے تہجد کی نماز پڑھے اور سوچے میری مغفرت ہو جائے گی, میں بڑا کام کر رہا ہوں, میں تہجد گزار ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات چلتی ہے تو آدمی سب سے پہلے کیا تذکرہ کرتا ہے؟ نمازوں کے بعد, فرض نمازوں کے بعد تہجد گزار ہے. یہ نہیں ذکر کرتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کیسے ہے, معاملات کا میٹر کیسا ہے. تہجد کے لیے بھی بندہ نہیں اٹھا. بولے ٹھیک ہے بھائی, ہو سکتا ہے پہلی رات پہلے دن میں کچھ تھکاوٹ وغیرہ رہی ہو, نہیں اتنی عبادت کر پائے ہوں. اچھا ابھی بتایا نہیں انہوں نے میں کس مقصد کے تحت آیا, بس یہ کہا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد دوسرا دن آیا, دوسری رات آئی, وہی حال, کچھ نہیں, بس وہی فرائض ہے اور کوئی خاص نفلی عبادت کا اہتمام نہیں. پریشان ہو رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تو نامعلوم کتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنی یقین کے ساتھ اور تین بار مسجد نبی میں بیٹھ کر گواہی دے رہے ہیں. پھر خیر چلو دوسرا دن چل ٹھیک ہے، ایک دن ابھی اور ہے موقع، ایک دن دیکھ لیتا ہوں. تیسرے دن بھی، تیسری رات گزری، دن گزر گیا، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے صاحب، وہ صحابی انصاری صحابی. اب جب ہے تیسرا دن جب ان کا گزر گیا، اب تو جانا ہے بھائی، اپنا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے حساب سے جانا ہے. تب بتایا انہوں نے، بھائی صاحب معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے. دوسرے دن بھی ایسے کہا، تیسرے دن بھی ایسے کہا، اور تینوں دن آپ ہی اس دروازے سے داخل ہوئے تھے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دی ہے. اسی چیز کو دیکھنے کے لیے میں آیا تھا کہ آپ دن اور رات کون سا عمل انجام دیتے ہیں. تو بھائی صاحب میں تو دیکھ نہیں پایا کچھ، ذرا مجھے بتا دیجئے کرتے کیا ہے آپ؟ کہا نہیں بس وہی جو تم نے دیکھا ہے وہی، اور کچھ نہیں ہے. کہا نہیں ذرا غور کر لیجئے نہ، کچھ ہوگا شاید میں نہیں دیکھ پایا ہوں گا. کہا نہیں بس جو ہے وہی. بہرحال عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے اب چلیں. جانے لگے تو ان کو بلایا، کہا عبداللہ ادھر آؤ. کہا دیکھو جو عبادت تم نے دیکھے نا، میں وہی عبادتیں انجام دیتا ہوں اور کچھ نہیں. بس میرے اندر ایک خاص خاصیت یہ ہے، تم کو بتا دیتا ہوں، چاہے 3 دن تک تم محنت کیے ہو اتنی، تو تم کو بتا دے رہا ہوں. میرا ایک خاص اہتمام یہ ہے اور ایک میرا خاص عمل یہ ہے، کہتے ہیں کہ ما ہوا الا ما رأیت، یعنی عبادتیں تو وہی ہے جو تم نے دیکھا. الا انی ابیت اذا ابیت ولیس فی قلبی غش لأحد من المسلمین ولا احسد احدا على نعمت آتاہ اللہ تعالی. ایک چھوٹا سا عمل میں کرتا ہوں کہ میں جب رات میں سوتا ہوں نا تو میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے. کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ اور کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، حسد اور جلن میرے دل میں نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں بس یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. آپ سے کہہ دیا جائے 50 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ آسانی کے ساتھ 50 رکعت نماز پڑھ لو گے. آپ سے کہہ دیا جائے کہ 1 مہینہ نفلی روزہ رکھ لو، آپ رکھ لو گے آسانی کے ساتھ. آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دو، واللہ آپ کہہ تو کر دو گے. لیکن اگر یہ بات آ جائے کہ آپ کا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھو، حسد، جلن، کینہ، کپٹ مت رکھو، تو مولانا مسلمان کی بات کرتے ہیں، بھائی نہیں محفوظ ہے میرے حسد اور جلن سے، میرا پڑوسی نہیں محفوظ ہے میرے حسد اور جلن سے، میرا قریبی رشتہ دار نہیں محفوظ ہے میرے حسد اور جلن سے. پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، پورا معاشرہ جل رہا ہے. ایک رشتہ دار کی ترقی کو تھوڑا سا دیکھا، منہ میرا بگڑ گیا. ایک پڑوسی کی ترقی کو تھوڑا سا دیکھا، میرا منہ بگڑ گیا. میرے بھائیوں، میرے دل میں کینہ کپٹ ہی ہے، اس دل میں اچھی چیزیں نہیں ہیں. جنت کی توقع اور امید ہم کہاں سے رکھیں رب العالمین سے؟ کب ہم اپنی اصلاح کریں گے میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں، آپ تو سوچتے ہوگے کہ میرے دل میں مسلمان کے لیے حسد نہیں ہے. یاد رکھو، جو مسلمان اپنے پڑوسی سے لڑ رہا ہے اس کے دل میں اس پڑوسی کے لیے حسد ہے. جو رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے بات نہیں کر رہا ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس کے دل میں اس رشتہ دار کے تعلق سے کینہ، کپٹ، دشمنی ہے. اگر نہیں ہوتا تو قطع تعلق نہیں کرتا. دل صاف جب ہوتا ہے تب آدمی وہ اعلان کرتا ہے جو کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا. ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، مصطح ابن اساسہ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت سے نوازا ہے، تو جو غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. کیا
کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے غلطیوں کو معاف کر دے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر تم اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہو تو مصطح سے بھی غلطی ہو گئی, معاف کر دو. ابو صدیق اپنے گھر سے نکلے, آیت مبارکہ سنی کہ آیت نازل ہوئی, کہا بلا یا رسول اللہ انی احب یغفر اللہ لی خطیئتی. اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے آخری حصے میں کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو ابو صدیق نے یہی کہا, اے اللہ کے رسول کیوں نہیں, میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے. پھر جیسے ہی مصطح کے ساتھ تعلقات تھے ویسے ہی بنا لیا. ایک حدیث سناؤ, ایک واقعہ سناؤ, کہ ایک آیت سناؤ, کہ مولانا 50 اور 100 واقعہ سناؤ. اللہ رب العزت حفاظت کرے ایسی سخت دلی سے, اللہ رب العزت حفاظت کرے ایسی محرومی سے. کیا لگتا ہے میرے بھائی, کیا بگڑتا ہے آپ کا میرے بھائی؟ آپ کا پڑوسی آپ سے حسد کرتا ہے, کیا حسد کرنے سے آپ کی کوئی نعمت چھن جائے گی؟ الحاسد حاسد, الحاسد وحسد یحسد والرازق یرزق. حسد کرنے والا جلن کرتا ہے, روزی دینے والا روزی دیتا ہے. آپ کیوں پڑوسی سے دشمنی کیے ہوئے ہو؟ بہانہ یہ ملتا ہے ہم کو, عذر یہ ہم بتاتے ہیں کہ نہیں وہ خود میرے ساتھ بدخواہی کرتا ہے. اس کے بدخواہی کرنے سے کیا آپ کا برا ہو جائے گا؟ اس کے شر چاہنے سے کیا آپ کا شر ہو جائے گا؟ وہ آپ کے ہاتھ سے, وہ آپ کے لقمہ سے ایک چاول بھی چھین سکتا ہے کیا؟ کوئی چھین سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو پھر آپ کیوں اس کی دشمنی میں آپ اس سے حسد کر رہے ہو؟ آپ کیوں اس سے دشمنی کر رہے ہو؟ آپ اس سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا میرے بھائیوں کہ حسد, جلن, کینہ, کپٹ, نفرت, بغض, یہ گناہوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے, یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے, حسنات کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. پوری دنیا کے جنگلات کاٹ کر کے لا کے رکھ دو, پوری دنیا کے جنگلات کاٹ کر کے رکھ دو, ایک چھوٹا سا انگارہ اس میں ڈال دو, پورے لکڑیوں کو جب تک وہ آگ جلا نہیں دے گی اس کو سکون نہیں ہوگا. پہاڑوں جیسی نیکیاں لے آؤ آپ, اگر جلن ہے, حسد ہے میرے بھائی, اس حسد اور جلن کی آگ میں ساری نیکیاں آپ کی جل جائیں گی. میں آپ کو واقعہ سناؤں ابن ابی دجانہ رحمہ اللہ کا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, تو ان کے بیٹے کا واقعہ ہے. ابو دجانہ کا جب یاد تذکرہ آتا ہے تو سبحان اللہ ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکڑ کے چل رہے تھے. میدان احد میں کافر سامنے تھے تو بہت اکڑ کر چل رہے تھے, تنگ کر کے چل رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ جو چال ہے نا, اس چال کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے سوائے اس جگہ کے. جنگ میں جب کافروں کے سامنے ہو تب تن کر رہی ہے, ہاں تب تن کر کے رہیے, مسلمان کے سامنے تن کر کے نہیں, پڑوسی کے سامنے تن کر کے نہیں. یہ جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہو کافر سے تب آپ پکڑیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے یہ چال اللہ اس کو پسند نہیں کرتا سوائے اس جگہ کے, جنگ میں پسند کرتا ہے کہ آپ اکڑ کر کے چلو تاکہ دشمن کو معلوم ہو کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. ان کے بیٹے کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار تھے, آخری وقت ان کا چل رہا تھا, تو ان کا چہرہ بالکل چمک رہا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ایسے ہی بنائے کہ مرتے وقت جو ہے چہرے پر نور ہو, اور مومن کی علامت کے ساتھ ہم سب مریں. چہرہ چمک رہا تھا, یعنی کوئی دہشت, کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ چمکتے ہوئے دیکھا گیا تو کہا گیا ماشاءاللہ آپ کا چہرہ تو بالکل چمک رہا ہے, اس موت کے وقت بھی, مرنے کے وقت بھی آپ اتنا خوش ہیں. کہا بھائی میرے پاس کوئی بہت زیادہ عمل نہیں ہے کہ میں کہوں میرا چہرہ چمک رہا ہے, لیکن 2 چیزیں میرے پاس ہے, شاید اللہ رب العزت نے ان کو قبول کر لیا ہے. ایک چیز کیا ہے کہ میں کبھی لا یعنی چیزوں میں نہیں پڑتا تھا, نہیں کوئی جس سے میرا تعلق نہیں میں اس میں بات چیت نہیں کرتا تھا. آج تو بس ہمارا کام ہی دن رات یہی ہے اللہ معاف کرے,
لا یعنی فضول لغو چیزوں میں، یعنی اگر ہم کو بولنے کا موقع نہ ملے ادھر ادھر نکڑوں چوراہوں اور دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے بارے میں ہم کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے. وہ دن خراب ہو جاتا ہے جس دن ہم کو لوگ کی عزت اچھالنے کو نہ ملے، لوگ کے اعراض، لوگ کی زندگیوں، لوگ کی عزتوں پر حملہ کرنے کو نہ ملے. کہتے ہیں میں کبھی لا یعنی چیزوں میں نہیں، جو اپنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کی اجازت شریعت نے دی وہی ہم کرتے ہیں. اور دوسری چیز فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا، میرا دل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف رہتا تھا. شاید اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے مجھے انعام دیا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، بات لمبی ہو گئی چونکہ واقعہ لمبا تھا، لیکن آپ کو کچھ بات سمجھانی تھی میرے بھائیوں، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا اپنے دل میں خوف لاؤ، دل کی اصلاح کرو، دل میں چیک کیا کرو روزانہ سونے سے پہلے کس بھائی سے آپ حسد کر رہے ہو، کس بھائی سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے، کس بھائی سے آپ کی کینہ اور کپٹ اور دشمنی ہے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں معاف کر دو، ورنہ موت کا فرشتہ کب آ جائے کسی کو علم نہیں ہے. اور یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہی دل جائے گا جو دنیا میں مسلمانوں کے لیے صاف رہتا تھا. بلکہ آپ کو بتاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم ان کے دلوں میں جو کچھ کینہ کپٹ رہا صاف کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یہاں تک آئی ہے کہ جب مومن اہل ایمان پل صراط کو پار کر لیں گے اور جنت میں جانا ہوگا تو ایک جگہ ان سب کو روک دیا جائے گا، اور روکنے کے بعد ان کو چیک کیا جائے گا کہ ان کے دلوں میں کسی طرح سے کسی کے تعلق سے کینہ کپٹ تھا. وہ کینہ کپٹ جب ختم ہو جائے گا، اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، تب ان کو جنت میں داخلہ ملے گا، ورنہ ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے دلوں کو سارے اہل ایمان کے لیے صاف ستھرا پاکیزہ بنائے. رب العزت ہمارے دلوں کو کینہ کپٹ حسد جلن ان ساری بیماریوں سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم علیکم الرحمۃ الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم احفظ شبابهم وشيوخهم وصبيانهم وبيوتهم وأهلهم ومساجدهم وأعراضهم ونساءهم يا قوي يا عزيز. اللهم هؤلاء جياع فأطعمهم عراة فأكسهم. اللهم بدل خوفهم أمنا. اللهم بدل خوفهم أمنا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهذا المؤذي وأعوانهم وأنصارهم. اللهم عليك بهذا المؤذي وأعوانهم وأنصارهم. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا يا قوي يا عزيز يا غفور يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.